اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے ہے۔ ہم جن ایام سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ ایام ماہ مبارک ربیع الاول کے ہیں۔ یہ ربیع الاول، یہ بہار اول اسی وجود ذی جود کی برکت سے ہے۔ ربیع عربی میں بہار کے معنی میں ہے، اور یہ جو پہلی بہار ہے ربیع الاول ہے، اس بہار کی نسبت بھی حضرت کے میلاد مسعود اور ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے۔ تمام مسلمانان اسلام خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک و مکتب سے ہو، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اسی ماہ مبارک میں بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کے مخصوص یہ جو ایام ہیں کہ اہل سنت برادران 12 ربیع الاول کو یہ جشن میلاد مناتے ہیں، اور اہل تشیع 17 ربیع الاول کو۔ تو یہ جو 12 سے لے کر 17 تک کے ایام ہیں، اس ہفتے کو ہفتہ وحدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف حوالے سے اس ہفتے کے دوران پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور مسلمانان عالم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عقیدت و احترام کے ساتھ، اپنے مخصوص اسلامی جذبات کے ساتھ حضرت کی یاد کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں، اور اس یاد کے پرتوں میں، اس یاد کے سائے میں اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو مل جل کر گزارنے کے لیے راہیں ہموار کریں۔ تو ان مبارک ایام میں کہ جو حضرت کے ساتھ مخصوص ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کون و مکان، اس افلاق کے سارے نظام کو خلق نہ کرتا۔ یہ سب کون و مکان کی گردش، یہ تمام کائنات کا وجود حضرت کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کا سب سے زیادہ حق ہماری گردنوں پر ہے، تو ہم اسی حق کی ادائیگی کو انجام دینے کے لیے، بجا لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اخلاق طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند عرائض، چند گزارشات پیش کریں۔ اگرچہ آپ کی سیرت طیبہ کا مکمل احاطہ کرنا اور آپ کی سیرت طیبہ کے اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مجھ جیسے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہستی کہ جس کے لیے کہا جائے کہ کون سمجھے گا مقام رحمت للعالمین، کہ کون بشر ہے، کون انسان ہے جو آپ کا رحمت للعالمین کا مقام و منزلت سمجھ سکتا ہے، جب علی ٹھہرے غلام رحمت للعالمین، کہ جب علی جیسی ذات کہ جو تمام صفات کمال کا مجسمہ ہیں، وہ آپ کے غلامی کا شرف رکھتے ہیں۔ تو ایسی ہستی کہ جو علی جیسی ہستی کی بھی مالک ہو، جو اس کی بھی سرور و سردار ہو،
اس کی ذات کا اور اس کے ذات کے اخلاقی پہلوؤں کا احاطہ کرنا یقیناً ایک انسان کے اور ایک بشر کے بس کی بات نہیں، اور کہاں مجھ جیسا کوتا فکر انسان کہ جو ابھی اسلام کے ابتدائی علم کے درجات میں قدم رکھے ہوئے ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اس سیرت طیبہ کو کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں متعدد آیات آپ کی اس سیرت طیبہ اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے بیان کرتی ہیں، موجود ہیں۔ جس آیت کا سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ خداوند متعال سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بتحقیق تم لوگوں کے لیے حضرت کی ذات گرامی میں آپ کے وجود بابرکت میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے اپنی امید وابستہ کیے ہوئے ہے، والیوم الآخرہ اور روز قیامت اور روز آخرت سے اس کی امیدیں وابستہ ہے، وذکر اللہ کثیرا اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر اس کی یاد کرتا ہے۔ تو پس جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت میں فقط مسلمانوں کے لیے، فقط اہل اسلام کے لیے حضرت کی حیات طیبہ کو نمونہ عمل کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ یرجو اللہ والیوم الآخرہ کہ جو اللہ سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے، یعنی اہل توحید ہے، اہل توحید ہونے کے ساتھ خدا پر اس کا عقیدہ ہے، والیوم الآخرہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں ایسے بنیادی عناصر ہیں کہ جو تمام اہل توحید اور تمام ادیان سماوی میں، آسمانی ادیان میں مشترک ہیں، خواہ یہودیت ہو یا مسیحیت یا دیگر وہ ادیان کے جو اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ استوار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دین الہی کے طور پر بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں مبدا اور معاد کا تصور ہے۔ مبدا یعنی خدا کی طرف سے ہیں، خدا ہی ہمارا خالق ہے، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کو اپنے لیے لائق پرستش مانتے ہیں، اور پھر جب اس کے لیے ایک مقصد اور ایک ہدف معین کیا گیا ہے وہ ہے معاد، کہ جس کی طرف ہر انسان سفر کر رہا ہے۔ تو یہ جو خلقت سے لے کر اس مقصد تک جانے کا سفر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو انسان خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، خدا سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے اور اپنے اس سفر آخرت کی طرف گامزن ہے، خواہ وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، مرسوم اور رائج دین اسلام سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ایک دائرہ کلی کے طور پر اگر ہم شامل کرنا چاہیں تو تمام آسمانی ادیان اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم جو ابو الادیان ہیں، تمام ادیان کی بازگشت بالآخر دین ابراہیمی کی طرف ہے، اور دین ابراہیم وہی اسلام تھا۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہودیت ہو یا مسیحیت یا آخر میں آنے والا تا قیام قیامت رہنے والا دین اسلام، ان سب کی بازگشت بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو حضرت ابراہیم کانا مسلمان تھے، اور جب وہ مسلمان تھے تو ان سے ہر وابستہ ہونے والا دین بھی اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت جب دیکھتے ہیں تو اسلام کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہو جاتا ہے ان افراد تک کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر خاتمیت کے ساتھ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس عقیدے کے ساتھ جو بھی اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔
لہذا بہت سے دیگر ادیان کہ جو اگرچہ خدا پر اور اسی طرح روز آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن یا آن حضرت پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، یا آن حضرت پر عقیدہ ہے لیکن خاتمیت کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں رکھتے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہوں، تو وہ دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام ان اہل توحید کو، اور اگر ہم تھوڑی سی اور وسعت دیں تو تمام انسانوں کو، کہ تمام انسان خواہ وہ کسی بھی مسلک و مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو جو بھیجا ہے فقط رحمت عالمین قرار بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے، تمام بسنے والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے آپ کو فقط رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحمت بھی اسی طرح وسیع ہے، اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تمام انسانوں کو حتیٰ کہ تمام مخلوقات کو شامل حال ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس کو محدود کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ اس رحمت للعالمین کا تعلق وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الا رحمتا للعالمین، تو یہ جو رحمت للعالمین کو نسبت دی گئی ہے یہ ارسال کے ساتھ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا سوائے یہ کہ رحمت بنا کر۔ تو یہ جو بھیجنے کا تعلق ہے یہ بعثت پیغمبر اکرم سے ہے، اور پیغمبر اکرم کی بعثت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ نبوت کے ساتھ تھی، اعلان رسالت کے ساتھ تھی کہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو پس آپ کی جو رحمت ہے وہ آپ کی بعثت اور نبوت کے ساتھ اس کو محدود کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر وہ شخص کے جو آپ کی بعثت کے دائرے میں آ جاتا ہے اور آپ کو رسول اور نبی مانتا ہے اور آپ کے خاتمیت کا قائل ہے، وہ رحمت للعالمین کا مصداق قرار پائے گا، اور اس کے لیے آپ جو ہے رحمت قرار پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کے جو حتیٰ کہ آپ کے اس ارسال رسول کے عقیدے کو نہیں مانتا اور آپ کو خدا کا نمائندہ اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں مانتا، وہ بھی آپ کے اس رحمت کے دائرے میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت کا دائرہ خداوند متعال کے بھیجنے اور مبعوث کرنے کے ساتھ ہے، اور جو آپ کے اس بعثت کا منکر ہے، آپ کو اصلا نبی نہیں مانتا یا آپ کے خاتمیت پر اس کا عقیدہ نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی نبی بھیجے جانے ہیں یا بھیجے جا سکتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی اس رحمت کے دائرے میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو طرح کے عقیدے ہیں۔ ہماری گفتگو جس آیت کے ذیل میں ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کو تمام لوگوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم دیکھیں کہ مدینے کی فضا میں فقط مسلمان نہیں بستے تھے بلکہ یہود و نصارہ بھی وہاں آباد تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مخاطب قرار دے کر کہ لقد کان لکم، بتحقیق تم سب کے لیے، تمہارے لیے، کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات گرامی میں، آپ کی حیات طیبہ